وقال الله تعالى إن بطش ربك لشديد. عزیز بزرگوں بھائی، اللہ رب العزت نے کم وقت تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور انہیں مبعوث کرنے کے بعد یہ حجت قائم کر دی ہے کہ کل قیامت کے دن کو یہ عذر کو یہ بہانہ پیش نہ کرے کہ میرے پاس کوئی پہنچانے والا، کوئی پیغام دینے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اب بندوں کا حق یہ بنتا ہے کہ جو اللہ نے پیغام دیا ہے اس پیغام کو سمجھ کر اپنا کر اس پر عمل کیا جائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نمونی ہے ہماری۔ جنت کے اندر جانا ہے تو اپنے عمل کی بنیاد پر، اپنے طریقے کی بنیاد پر۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں فلاں کے ذریعے جنت کے اندر چلا جاؤں گا۔ عزیز بزرگوں بھائیوں، جنت کے اندر جس نے جانا ہے اس نے اپنے عمل پہ جانا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کیا فرمایا؟ اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل تو نے جنت کے اندر جانا ہے، اپنے عمل کی بنیاد پر جانا ہے، میں تجھے جنت کے اندر نہیں لے جا سکتا۔ یاد رکھیے، اگر ہم دنیا پر رہ کر اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کریں گے، اللہ رب العزت کی باتوں کو فراموش کریں گے، یہ مت امید رکھیں کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ جنت کے اندر وہی جائے گا جس کا طریقہ، جس کا اپنانا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی ایک نمونہ، ایک آئیڈیل، ایک رہنما بنا دی گئی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پیغام مکمل منوال جس طرح اللہ رب العزت نے دیا ہے اسی طرح امت تک پہنچا دیا ہے اور اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے لوگ موجود تھے سب کو جمع کر کے یہ اعلان کر دیا، کیا میں نے تم تک اللہ رب العزت کا پیغام جس طرح اللہ نے مجھے دیا اسی طرح پہنچا دیا ہے؟ تو سب لوگوں نے یہی گواہی دی، جی ہاں، جس طرح اللہ نے پیغام دیا ہے آپ نے اسی طرح پہنچا دیا ہے۔ انگلی کھڑی کر کے آسمان کی طرف اللہ رب العزت سے کہا، اللہ گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے وہ نشانیاں بتلا دی تھی کہ اپنے پیغمبر کو کہ آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے، اپنے اللہ کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی تسبیح کیجیے، کیونکہ نبی کا مقصد ہی پہنچانا ہوتا ہے، عمل کروانا نہیں۔ نبی علیہ السلام کا مقصد تھا آپ تک پیغام پہنچا دینا۔ آگے کیا ہے؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اپنے اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں مل سکتی، جسے میں ہدایت دوں گا ہدایت اسے ہی ملے گی۔ کیا بات معلوم ہوگی؟ انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء تو آئے ہیں اس امت کو اللہ رب العزت کے راستے کی طرف بلانے والے۔ کل قیامت کے دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آ سکتا، کوئی پیر، کوئی مشکل کشا کسی کے کام نہیں آئے گا۔ جنت میں انسان جائے گا اپنے عمل کی بنیاد پر، اپنے جو اس نے طور طریقے کیے ہیں اس کی بنیاد پر۔ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سجدے کے اندر جائیں گے عرش کے نیچے،
یہاں تک کہ رب العزت کہے گے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے چاہیے اسے جنت کے اندر لے جائیے. صرف وہ شخص نہیں جائے گا جس کے دل کے اندر شرک موجود ہے، جس کے دل کے اندر عقیدہ توحید نہیں. عزیزو سب سے پہلے بات عقیدہ توحید. کل جنت کے اندر جانا ہے، سب سے پہلے عقیدہ توحید ضروری ہے، اپنے عقیدے کی اصلاح ضروری ہے. اپنے عقیدہ درست کیجیے. انبیاء تو دنیا کے اندر آئے ہی اس لیے ہیں کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے. انبیاء نے مارے کھائی، تکلیفیں برداشت کی، گھر بار کو چھوڑا، اہل و عیال کو چھوڑا، مقصد ایک ہی تھا کہ اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے. نوح علیہ السلام جب بیٹا پانی کے اندر ڈوب رہا ہے اپنے رب سے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ یہ تو میرے خاندان میں سے ہے. تو اللہ رب العزت نے ڈانٹ کر کیا کہا؟ جب اللہ رب العزت نے ڈانٹا کہ یہ تیرے خاندان میں سے نہیں ہے، کہیں تجھے یہ الٹا نہ پڑ جائے، تو اللہ رب العزت سے کیا کہا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. بیٹے کا عقیدہ درست نہیں تھا تو وہ جنت میں جانے سے محروم ہوا. اس لیے عزیزو اپنے عقیدے کی اصلاح یہ انتہائی ضروری ہے. اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے سب سے پہلے یہی چیز ہے کہ جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے اس پر عمل کیا جائے، جو قرآن و سنت نے ہمیں دیا ہے اس کو اپنایا جائے. تو اگر کوئی سمجھتا ہے کل مجھے کوئی جنت کے اندر لے جائے گا، عزیزو کوئی نہیں لے کے جائے گا. اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے.